بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی رمضان المبارک کے فضائل جو کہ بیان ہو رہے تھے۔ فضائل کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو۔ مسلمان بعمل ہونا چاہیے۔ مسلمان کے پاس پورا ضابطہ حیات اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور ایک دستور حیات اور منشور کی صورت میں مسلمان کو اللہ رب العزت نے ذخیرہ احادیث مرحمت فرمایا ہے، اور اس میں کچھ احکام کی آیات ہیں، کچھ فضائل کی آیات ہیں، کچھ اللہ کے وعدے ہیں، کچھ وعیدیں ہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق بات کرتے تھے، جو اللہ حکم فرماتے وہی بندوں تک پہنچاتے تھے۔ ہر ربی تلمیذ خالق اور معلم مخلوق ہوتا ہے، اس میں کچھ فضائل کی روایات ہوتی ہیں جس سے مسلمان کو ایک باعمل مسلمان بنانا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر عمل کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ یہ فضائل کا مقصد ہوتا ہے۔ مسلمان جب تک بعمل رہا ہے، اللہ کی مددیں اور نصرتیں رہی ہیں، ظالموں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، تاتاری ظالم تھے، انہوں نے بغداد کے، سمرقند کے بڑے بڑے مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن جب مسلمان راہ راست پر تھے، حکمرانوں کی بدعملی کی وجہ سے یہ سزائیں ان پر پہنچی، تو وہی تاتاری ان کی مساجد میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہی تاتاری تھے جو ان کی گردنیں مار رہے تھے، وہ گردنیں جھکا کر اسلام کے قلعہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو مسلمان ایک باعمل اور باکردار ہونا چاہیے، اور یہ جو خاص موقع اللہ پاک نے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، رمضان المبارک ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اور بھرپور اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کا ہمارے اندر استحقاق پیدا ہو، ہم مستحق ٹھہریں جو اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں۔ چند ایک روایات جو روزوں کے فضائل کے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا موسیٰ علی سریۃ فی البحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، ایک سریے کے لیے، سریہ کہتے ہیں جس میں حضور نے شرکت نہ فرمائی ہو، اس جنگ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ فبینما ہم کذالک قد رفعوا الشراع فی لیلۃ مظلمۃ اذا ہاتف فوقہم یہتف یا اہل السفینہ، تو فرمایا کہ سمندری سفر تھا، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا اہل السفینہ، اے کشتی والو، ٹھہر جاؤ، کفو، ٹھہر جاؤ، اخبرکم، میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں، بقضائن، ایک فیصلے کی، اور وہ فیصلہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قضاء اللہ علی نفسہ، اللہ پاک نے اپنے اوپر فیصلہ فرمایا ہے۔ فقال ابو موسیٰ اخبرنا ان کنت مخبرا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبر دیجئے، اگر آپ خبر دینے والے ہیں تو بتلائیے کیا فیصلہ فرمایا ہے اللہ پاک نے۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قضا علی نفسہ، فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہے اپنی ذات پر، انہ من اعطش نفسہ فی یوم صانف، فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا جس نے اپنے آپ کو ایک گرم دن میں پیاسا رکھا،
ایک گرمی کے دن میں پیاسا رکھا، سقاہ اللہ یوم العطش، اللہ پاک اس کو پیاس کے دن سیراب فرمائیں گے۔ پیاس کا دن کون سا دن ہے؟ میدان محشر، میدان محشر کی سختی، میدان محشر ایک مشکل ترین دن ہوگا۔ اس دن میں فرمایا کہ جو روزہ رکھتے ہیں گرم دن میں، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو دن قیامت کے سیراب کروں گا۔ میدان محشر کی حدت اور شدت اور گرمی ان کو محسوس نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کو پلائیں گے۔ ان اللہ تعالی قضا علی نفسہ، ایک اور روایت میں ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے کہ انہو من عطش نفسہ للہ فی یوم حار، کہ جس نے گرمی کے دن میں اپنے آپ کو پیاسا رکھا، کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرویہ یوم القیامت، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن سیراب فرمائیں اور اس کو سیراب کریں۔ قال وکان ابو موسیٰ یتوخی یوم الشدید الحر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی کے لیے پھر یہ معمول بنا لیا اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ شدید اور سخت گرم دن جو کھال کو جلا کر رکھ دے، الذی یکاد الانسان ینسلخ فیہ حرا، جس کی گرمی میں کھال جل جائے، تو فرمایا کہ اس میں فیصومہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی ایسے دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں جسم کی کھال سوختہ ہو جائے، جسم کی کھال جل جائے، اس دن میں روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ اعمال کا ذوق و شوق نہیں ہے، ایک رواجی مسلمان ہے، مسلمان کی گود میں پیدا ہوئے ہیں، وراثت میں اسلام ملا ہے، تو اس لیے اسلام کا احترام اور رمضان کی قدر اور روزوں کی اور ان مبارک ایام کی اس قدر نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ اگلی روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسندت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ختم لہ بہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسی پر اس کا اختتام ہوا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اور اسی پر اس کا اختتام ہوا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت میں دخول یقینی۔ ومن تصدق بصدقۃ، جس نے صدقہ کیا، خیرات کی، ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اللہ کی رضا کے لیے اس نے صدقہ کیا اور صدقہ کرتا رہا، اسی پر خاتمہ ہوا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک میں اس قدر سخی ہو جاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال جاؤ یہودیوں سے قرض مانگ کر آؤ، وہ قرض لے کر آتے اور فرماتے کہ راستے میں صدقہ کر کے آؤ، اس طرح صدقہ کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے ملاقات کرتے اور ان کی ملاقات ہوتی اور تکرار ہوتا، قرآن مجید بار بار سنایا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید سنایا گیا، جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال حضور نے 2 مرتبہ قرآن سنایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کے بعد اور رمضان المبارک میں یہ حالت ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو ہوا کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ہوا ہر کسی کو لگتی ہے، ہر آدمی تک پہنچتی ہے، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال ہوتا تھا کہ دوست، دشمن، اپنے، بیگانے، ہر کسی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اثر پہنچتا تھا، یعنی کوئی آدمی حضور کی سخاوت سے محروم نہ رہتا تھا۔ آج کل تو ہم نے اپنی مٹھیاں بند کی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں، حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بہت ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے آپ اپنا سارا سرمایہ اٹھا کے صدقہ کر دیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپے بھی صدقہ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق 20 روپے، اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ویسے حضور کی شان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عیسائی نے لکھا ہے، فرمایا کہ دنیا کے عظیم ترین انسان تھے کہ مسجد نبوی میں پیسوں کے، دولت کے، مال غنیمت کے انبار لگے پڑے ہوتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی تھی۔ گھر میں افلاس ہے، غربت ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کسی کے سامنے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اگر دم بھرتے ہیں تو ہمارا مزاج بھی سخی ہونا چاہیے۔ بخیل معاشرے میں انسان وہاں سے کتا بھی نہیں گزرتا۔ بخیل معاشرہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سخیوں کے بازار آباد ہوتے ہیں، سخیوں کے ادارے آباد ہوتے ہیں، ان کے شہر آباد ہوتے ہیں، ان کے ملک آباد ہوتے ہیں، وہاں کا لوگ رخ کرتے ہیں۔ اور جو بخیل ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، خود بھی اور ان کے ملک، ان کے وطن، ان کے شہر بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ تو سخی مزاج ہونا چاہیے۔ تو اور ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں وہ میری نجات کا سبب بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ تجھ پر لازم ہے۔ تو فرمایا فإنہ لا عدل لہ، یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہو جس کا کوئی عمل مقابلہ نہ کر سکے، اس کے اجر کا، اس کے ثواب کا، اس عمل کے مقام تک کوئی اور عمل نہ پہنچ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، تجھ پر روزہ لازم۔ پھر بھی روزے کا ارشاد فرمایا فإنہ لا عدل لہ، فرمایا اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تجھ پر روزہ لازم ہے، اس کی مثل تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، وہ اتنی عظیم عمل ہے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک اور روایت ہے نسائی شریف کی جس میں ہے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ وہ مجھے اللہ کے ہاں نفع دے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے بہت نفع عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے اوپر روزہ لازم ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل، دلنی علی عمل، مجھے خبر دیجئے کسی ایسے عمل کی ادخل بہ الجنہ۔ یہ بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس عمل کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں وہ عمل بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، تجھ پر روزہ لازم ہے، فإنہ لا مثل لہ، اس روزے کی مثل تو کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ روزہ اتنی مضبوط عمل ہے، سحری کے وقت سے افطاری کے ٹائم تک
ثواب ہو رہا ہے جوں پیاس اور بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اجر و ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ مغرب کا ٹائم ہوا، بخشش کا اعلان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فکان ابو امامۃ لا یرا فی بیتہ الدخان نہارا الا اذا نزل به ضیف۔ فرمایا کہ پھر ساری زندگی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے دھواں دن کو نہیں دیکھا گیا، دن کو دھواں نہیں دیکھا گیا۔ ہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو پھر تو روزہ چھوڑ دیتے۔ ساری زندگی خود بھی روزہ رکھتے، بیوی بھی روزہ رکھتی، بچے بھی روزہ دار ہوتے، خادم اور غلام بھی روزہ دار ہوتے، کیونکہ ان کو اس عمل کے اجر اور ثواب کا علم تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ باوجود ہے کہ علم ہو، لیکن خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موضوع میں اضطراب نہیں ہے، تو پر اثر ہی نہیں ہونا۔ یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی روایات، احادیث پاک اور روزوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے عمل کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، عمل کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جن قوموں کے زوال کا فیصلہ ہوتا ہے وہ قومیں پھر عبرت پذیری کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ ان پر نہ اللہ کے فرامین اثر کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اثر کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چند ایک روایات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تعالی، فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ جو روزہ رکھتا ہو دن میں اللہ کے راستے میں، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ پاک اس کو 70 سال کی مسافت، 70 سال کی مسافت یعنی 70 سال کا سفر جو کرتے ہیں ہم، اس وقت یہی حساب ہوتا تھا یعنی سفر کے بتلانے کا۔ فرمایا 70 سال کی مسافت اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صوم یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ فرمایا جس نے دن کو روزہ رکھا اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق واقع کر دیں گے، کما بین السماء والارض، جو خندق زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ رکھتی ہے، اتنی اس کو جہنم سے اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ عزیزو، یہ ہے روزے کا ثواب، روزے کا ثواب۔ ایک اور روایت میں ہے، بعیدت منہ النار مسیرۃ 100 عام، اس کو 100 سال کی مسافت کے بقدر اللہ پاک جہنم سے دور فرما دیں گے۔ 100 سال میں جو سفر طے ہوتا ہے، 60 سال زندگی ہے، مختصر سی زندگی، 60 سال 70 سال کو اب تو کوئی مشکل سے پہنچ رہا ہے، مرغن غذاؤں نے عمر کم کر دی ہے، تو یہ تو حالات ہیں ہمارے، لیکن 100 سال کی مسافت کے بقدر اللہ رب العزت اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے۔ تو یہ ایک چند ایک روایات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کا اہتمام کریں۔ گولڈن چانس ہے رمضان المبارک، ابھی تو الحمدللہ ایک ہفتہ گزرا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلے گا رمضان المبارک گزر جائے گا۔ ہمیں ان مبارک ساعتوں، ان مبارک گھڑیوں کا خوب احترام کرنا چاہیے، اور ان کے اندر اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے۔ وہ جنت کے دروازے کھول کے اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اس ذات کے فرامین ہیں جس نے اللہ کی رحمتوں کو اترتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
اذا لم تر الہلال فسلم لاناس رؤوا بالابصار، چاند کو دیکھا نہیں تو انہی کی بات مان لے جنہوں نے چاند کو دیکھا ہے۔ اب تو ہم نے انہی کی بات مانی ہے جنہوں نے چاند کو دیکھا ہے، انہوں نے چاند کو دیکھا تو ہم نے ان کی بات مان لی۔ پورے پاکستان میں چند ایک شواہدات ہیں، انہوں نے چاند دیکھا ہے، بس سب اسی کا کہنا مان کے چل رہے ہیں۔ تو وہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن اس ذات کی بات کو مان لو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہمیں بتلایا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔